ایک عورت عامل کے پاس پہنچتے ہی بولی، پیر صاحب، میری بہو جادوگرنی ہے، مجھے اس کے جادو کا توڑ چاہیے۔ عامل نے اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے سب سے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں موجود باقی عورتوں نے بھی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئیں اور اس کو جگہ دے دی۔ عامل کے اشارہ کرنے پر اس نے دوبارہ سے اپنی بات جاری کی۔ کہنے لگی، بابا جی، میری بہو نے میرے سب گھر والوں پر جادو کر دیا ہے۔ سب ہی اس کے گن گاتے ہیں، اس کے کالے کو بھی سفید کہتے ہیں، ہر بات اس کی سب کو اچھی لگتی ہے۔ عامل، کیا تم پر بھی اس سے جادو کر دیا ہے؟ عورت بولی، نہیں بابا جی، صرف میں اور میری بیٹی ہیں جن پر اس کے وار ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بھی قابو کرنے کی پوری کوشش کرتی رہتی ہے۔ عامل نے اس کو کہا کہ ذرا تفصیل سے بتاؤ تاکہ کوئی تو حل ڈھونڈا جا سکے۔ عورت عامل کے قریب کھسکتے ہوئے مزید ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا جی، میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، شوہر بھی الحمدللہ حیات ہے، بیٹی شادی شدہ ہے۔ بیٹی کی شادی کے بعد ہم گھر میں ٹوٹل 4 لوگ تھے، بڑی ہی خوشحال زندگی تھی، لیکن پھر ہمارے برے دن شروع ہو گئے جو ہم اس کلموہی کو بیاہ کر لے آئے۔ یہ بتاتے ہوئے اس نے سر کو جھکا دیا اور دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور سر کو ادھر ادھر ہلانے لگی۔ پاس بیٹھی عورت نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو حوصلہ دیا تو اس نے ہمت کر کے اپنی بات پھر سے جاری کی اور بتانے لگی کہ کیا بتاؤں بابا جی، میں تو کم شکل، کم مسکین اور غریبوں کی بیٹی کو بیاہ کر لائی تھی کہ نیکی کی نیکی ہوگی اور میرا من کی بھی چلے گی، لیکن اس نے پھر سے سر پیٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑے توقف کے بعد بولی، شادی کے تیسرے دن ہی بغیر کہے کچن میں گھس آئی کہ میں کھانا بناتی ہوں۔ بہت روکا لیکن ڈھیٹ نے ایک نہ مانی۔ اس دن کے بعد اس نے میرے کچن پر قبضہ جما لیا۔ پتہ نہیں سارے خاندان کو کیا گھول گھول کر پلانے لگی ہے کہ سب اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو ہمدردی کی آڑ میں اس نے مجھے کھانا بنانے سے بالکل منع کر دیا ہے۔ وہ کچن میں جیسے میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا، اس کی ساری ترتیب بدل ڈالی، چولہا فرش سے اٹھا کر شیلف پر چڑھا دیا تاکہ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکوں۔ میشنی کو پتہ جو چل گیا تھا کہ میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ اس نے بغیر کہے کچن سنبھال لیا، پاس بیٹھی عورت نے تبصرہ کیا، جسے سن کر اسے مزید غصہ آ گیا۔ خاک اچھی بات، شروع میں بھی سمجھی تھی کہ اچھی ہے، ذمہ دار ہے، سب کچھ سنبھال لیا۔ دراصل میں بھی اس کے سحر میں آ گئی تھی۔ وہ تو بھلا ہو میری بیٹی شمائلہ کا جس نے میری آنکھیں کھول دی۔ ایک دن شمائلہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ آئی تو یہ کلموہی ان کے آگے پیچھے اڑتی پھرے، ہنس ہنس کر سب سے باتیں کرے، ایک وقت کے کھانے میں ہی ڈشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پتہ نہیں کیا ملایا ان کے کھانے میں کہ یہ سب لوگ انگلیاں چاٹنے رہ گئے۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اچھی مہمان نوازی ہوگی، لیکن شمائلہ سارا وقت منہ بنائے بیٹھی رہی۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کلموہی مہک تو میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، میری جگہ لینا چاہتی ہے، ہر کام اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کام سے روک دیا تاکہ میں بستر پر پڑ جاؤں، میری ہڈیاں گل جائیں کہ میں کام کاج جوگی ہی نہ رہوں۔ ہائے ہائے، میں تو پاگل تھی، یہ سب کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ اپنے شوہر کو قابو کر لیا، وہ بات تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن اس نے تو میرے چھوٹے بیٹے اور میرے شوہر کو بھی اپنی چالوں سے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے کو باہر کے کھانوں کی عادت تھی، گھر پر کم ہی کھانا کھاتا تھا، ساری پاکٹ منی کھانے پر اڑا دیتا تھا۔ جب سے یہ بدذات آئی ہے، سارے پیزے پاستے گھر پر ہی بنا دیتی ہے۔ وہ سامان لا دیتا ہے اور نیٹ سے ترکیبیں دیکھ دیکھ کر پتہ نہیں کیا گند بلا بناتی رہتی ہے، جو میرے علاوہ سارے شوق سے کھاتے ہیں۔ چھوٹا جو پہلے امی امی کرتا تھا اب بھابھی بھابھی کرتا پھرتا ہے۔ دوسری عورت، ہائے ہائے ظالم،
اچھا تو تمہارے شوہر کو کیسے قابو کر لیا، ذرا بتاؤ تو؟ عورت نے رازداری سے پوچھا۔ نہ پوچھو بہن، کچھ نہ پوچھو، اتنا خیال تو وہ اپنے شوہر کا نہیں رکھتی جتنا میرے شوہر کا رکھتی ہے۔ ساری چالیں ہیں اس کے پاس، وہ گھر آ جائے تو ابا جی پانی پی لیں، ابا جی شربت پی لیں، آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ وہ معدے کے مریض ہیں تو ہر سالن میں نمک مرچ ڈالنے سے پہلے ہی ابا جی کے لیے سالن علیحدہ کر لیتی ہے۔ لو جی، ابا جی اتنے میں ہی لٹو ہوئے پھرتے ہیں۔ قسم خدا کی دل خون کے آنسو روتا ہے میرا۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ عامر بولا، خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، تمہاری بہو کا جادو بہت طاقتور ہے۔ یہ ساری تو چالیں ہیں جو ہم عورتوں کو سسرال والوں کو قابو کرنے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے یہ سب مشکل ہے، ہمیں کوئی تعویذ دے دے، بابا جی کرم کرے، کوئی راستہ نکالے، میرا گھر میرے گھر والے واپس آ جائے۔ یہ جو امی جی کر کے میرے اوپر بھی جادو کرنا چاہتی ہے، مجھے اس کی چالوں سے بچا لے۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں گھس آتی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر پیتے ہیں، مجھے باتوں میں لگا کر ایک آدھ تعویذ تو مجھے پلا ہی دیتی ہوگی۔ ہائے مجھے بچا لے، جتنے پیسے آپ کہیں گے میں آپ کو دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی رازداری سے 5,000 کے 4 نوٹ زمین پر رکھ کر عامر کی طرف کھسکا دیے۔ عامر نے اپنی لکڑی کا بوسیدہ سا ڈبہ کھولا اور 5 پڑیوں میں سے کوئی سفید پاؤڈر سا بھرا اور سب پڑیوں پر باری باری پھونک مار کر عورت کو پکڑا دی۔ عورت نے 5 پڑیاں تیزی سے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیں۔ عامر بولا، ہر جمعرات کی رات کو جب تمہاری بہو ہنڈیا پکا لے تو اس میں سے ایک پڑیا اس ہانڈی میں ڈال دینا، انشاءاللہ 3 جمعراتوں کے بعد ہی اثر شروع ہو جائے گا۔ عورت بابا جی کو دعائیں دیتے ہوئے پڑیاں پکڑ کر جلدی سے وہاں سے نکلی، کیونکہ اس دن جمعرات کا دن تھا اور وہ پڑیوں کو آج سے ہی آزمانا چاہتی تھی، جن میں سے کسی میں نمک، کسی میں پسی ہوئی چینی اور کسی میں میٹھا سوڈا بھرا ہوا تھا۔